سوتیلی بہن شیلا اور اس کا پتی مہیش اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ شیلا کی دوسری شادی ہوئی تھی اور اس کا پہلا پتی راجو، جس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا، وہ ایک بار جنگل میں گیا اور وہاں سے کبھی واپس نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں جو بھی انسان جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رتیش اور آشا دونوں شیلا کے بچے تھے، لیکن آشا رتیش کی سوتیلی بہن تھی۔ آشا شیلا کے پہلے پتی کی بیٹی تھی، لیکن مہیش جتنا رتیش کو پیار کرتا تھا اتنا ہی آشا سے بھی کرتا تھا۔ یہ بات رتیش کو پسند نہیں تھی کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ آشا اس کی سوتیلی بہن ہے اور اس کے پاپا آشا کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن آشا رتیش کو اپنے بھائی سے بھی بڑھ کر مانتی تھی، وہ اس کو بہت پیار کرتی تھی۔ آشا گاؤں کی ایک کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھی۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ آشا کو دیکھ کر ان کے ماں باپ رتیش کو بھی پڑھائی کرنے کے لیے بولتے تھے، لیکن رتیش کو پڑھائی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ آشا جب بھی فیکٹری سے آتی تھی تو رتیش کے لیے کبھی مٹھائی تو کبھی نئے کھلونے لے کر آتی تھی۔ ایک دن آشا رتیش کے لیے نئی شرٹ لے کر آئی۔ رتیش کہاں ہے بھائی، دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لائی ہوں۔ آشا وہ تحفہ رتیش کو دے دیتی ہے۔ رتیش مجھے نہیں چاہیے تحفہ، تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، اور ہاں میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تم مجھے بھائی مت بولا کرو۔ آشا روتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے اور شیلا غصے سے رتیش کو تھپڑ مارتی ہے۔ شیلا رتیش یہ کوئی تمیز ہے اپنی بڑی بہن سے بات کرنے کی، جا اپنے کمرے میں۔ رتیش غصے میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ رات کو مہیش کام پر سے گھر آتا ہے اور گھر میں سناٹا دیکھ کر وہ شیلا سے پوچھتا ہے، مہیش شیلا آج گھر میں اتنی شانتی کیسے ہے، دونوں بچے کہاں گئے؟ شیلا دونوں اپنے کمرے میں ہی ہیں۔ شیلا مہیش کو ساری بات بتاتی ہے۔ اگلی صبح مہیش رتیش کو بلاتا ہے اور پیار سے سمجھاتا ہے۔ رتیش اور غصہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آشا کی وجہ سے پاپا نے مجھ پر آج پھر سے غصہ کیا۔ ایک دن رمیش کو کسی کام سے باہر جانا ہوتا ہے اور 2-3 دن بعد خبر آتی ہے کہ جو بس شہر سے گاؤں آ رہی تھی وہ کھائی میں گر گئی اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا دیہانت ہو گیا۔ یہ سن کر شیلا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پہلے پتی کا بھی جنگل میں جانے کے بعد کوئی اتا پتا نہیں ہے۔ شیلا ہے بھگوان، یہ تو نے کیا کر دیا، میں نے پہلے پتی کو بھی تو نے مجھ سے دور کر دیا اور اب ان کو بھی تو نے مار دیا۔ پورے گھر کی ذمہ داری آشا پر آ گئی۔ دھیرے دھیرے دن بیتتے گئے، لیکن ان سب میں حادثوں کے بعد بھی رتیش آشا کو اپنی بہن نہیں مانتا تھا۔ ایک دن رتیش کی آشا سے لڑائی ہو گئی اور وہ بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے آشا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ آشا رتیش بھائی واپس آ جا، میں کبھی تجھ سے لڑائی نہیں کروں گی، واپس آ جا بھائی۔ لیکن رتیش جنگل سے باہر نہیں آتا ہے۔ رتیش کو تو باہر لانا ہی تھا، اس لیے آشا خود بھی ڈرتے ہوئے جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ وہ رتیش کو آواز لگاتی ہوئی جیسے ہی آگے بڑھتی ہے اسے جنگل میں آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس آگ کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر آشا ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ آشا یہ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟
मुझे छुपकर सब कुछ देखना होगा। वो देखती है कि 3-4 लोग बहुत बड़े बड़े डिब्बों को एक ड्रम में रख रहे थे। वो चुपके से एक डिब्बे को खोलकर देखती है तो उसमें ड्रग्स होता है और वो डर जाती है। फिर वह पेड़ के पीछे छिपकर सब देखती है। तभी उनमें से एक आदमी उठकर अंदर की ओर जाता है। आशा भी चुपके चुपके उस आदमी का पीछा करते हुए अंदर की ओर चली जाती है। वहां जाकर आशा हैरान हो जाती है। आशा, ये इन लोगों ने इतने सारे लोगों को बंदी बना कर रखा है। अच्छा, अब मैं समझ गई कि जंगल में जाने के बाद लोग गायब क्यों हो जाते थे। इन सब लोगों को इन बेकार लोगों ने पकड़ रखा है। ये लोग अपने गंदे कामों को छुपाने के लिए जंगल में आए हुए लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी आशा देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उन सब लोगों में रितेश और उसके पहले पापा राजू भी होते हैं। वो उन सबको बचाने के लिए हिम्मत से काम लेती है और वहाँ पर फंसे सभी लोगों को बचाने के लिए भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ की एक इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है। फिर इंस्पेक्टर पूरी पुलिस फोर्स को लेकर जंगल में आता है। फिर पुलिस उन सबको पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर, अच्छा, तो ये तुम लोगों के काम थे। तुम ही लोग बेचारे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हो और उन लोगों से अपने ये काम करवाते हो। इंस्पेक्टर, धन्यवाद आशा, आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम इन ड्रग्स सप्लायर को पकड़ पाए। पुलिस को इन लोगों की बहुत दिनों से तलाश थी। ये हर बार हमारे पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना बदल लेते थे और आज तुमने इन लोगों को पकड़वा ही दिया। ऐसा कहकर पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले जाती है और फिर सभी बंदी बने हुए लोग आज़ाद हो जाते हैं और आशा का धन्यवाद करते हैं। रितेश, दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बहुत उल्टा भी बोला है। फिर भी आज आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाने आ गईं। दीदी, आज आपने साबित कर दिया कि अपना सौतेला कुछ नहीं होता। बस हमें सच्चे मन से अपने रिश्ते निभाने चाहिए। फिर आशा, रितेश और राजू घर चले जाते हैं और राजू को देखकर शीला हैरान हो जाती है। फिर राजू शीला को सारी बात बताता है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यह फैमिली स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।